نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں، ہم ایک لمبے عرصے سے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے متعلق اس کو سیکھ رہے ہیں یا کہو کہ سن رہے ہیں. ہر عمل اللہ کے یہاں جنت الفردوس کا مالک بنانے کا حقدار ہیں. ابھی مسجد کے اندر ہیں آپ، جب اذان دی مؤذن نے اور جب ہم نے اذان سنی جمعہ کی اذان سن کر کے ہمارے کاموں کو ادھر ادھر کر کے ہم مسجد کی طرف دوڑ کر آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اذان، اور جیسے ہی لوگوں کے کان میں اس کے کلمات پڑھتے ہیں، جنت کے حور بن سنور کر کے تیار ہو جاتی ہیں. جیسے کچھ تقریب کے موقعوں پر عورتیں بہت کچھ تیاریاں کرتی ہیں، جنت کے حور تیار ہوتی ہیں اذان کے وقت. اس کی وجہ بیان فرمائی حدیث کے شرح نے کہ شاید اس لیے کہ وہ یہ تمنا کرتی ہیں کہ کس مصلی کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. کون اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو اور وہ اخلاص سے نماز پڑھ کے چنی مسجد سے نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے. اللہ کی مشیت کی بات ہے، اللہ کی مرضی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. محنت کرا کے تھکا کر کے مجاہدہ کرا کر کے اللہ ہمارے کسی عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے رات کے وقت ارادہ کیا کہ میں صدقہ کروں. اس نے صدقہ کیا، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ صدقہ چلا گیا چور کے ہاتھ میں. اب کیا ہوا؟ صبح چور نے تذکرہ کیا. جیسے ہی تذکرہ ہوا تو لوگوں میں شور ہو گیا کہ رات کے وقت چور کو صدقہ دیا گیا ہے. جب اس کو پتا چلا تو کہا میرے رب ہے تو تیرا ہی بندہ ہے. اب میں نے دیا اپنی مرضی سے، میں سمجھا غریب ہے لیکن اس کے ہاتھ میں چلا گیا، لیکن ہے تیری مخلوق، میں آئندہ کل دوسرے آدمی کو دوں گا جو مستحق ہوگا. اس نے پھر رات کے اندھیرے میں دوسرا صدقہ نکالا اور وہ دینے کے لیے گیا. اچانک وہ چلا گیا ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں کہ جو بدکردار تھی اور جو پورے کاموں کے اندر مشغول رہتی تھی. صبح اس نے تذکرہ کیا کہ رات کے وقت کسی نے میرے ہاتھ میں صدقہ دیا ہے. بنی اسرائیل میں شور ہو گیا کہ رات کے وقت صدقہ ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں چلا گیا جو مستحق نہیں ہے. صدقہ دینے والے نے کہا کہ میرے رب یہ بھی تیری بندی ہے، میں تیسرے دن تحقیق کر کے دوں گا. تیسرا دن ہوا، اس نے پھر سے صدقہ الگ کیا اور وہ لے کر نکلا، مسجد کے باہر گیا، اس نے صدقہ دیا تو مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا. مالدار نے تذکرہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں میرے ہاتھ میں کون دے کر چلا گیا. بنی اسرائیل میں شور ہوا کہ رات کے وقت صدقہ ہوا ہے مالدار کے ہاتھ میں جو مستحق نہیں. تو کہنے لگا میرے پروردگار یہ بھی تیری مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر بات ڈالی کہ میرے بندے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا پاک پیسہ چور کے ہاتھ میں گیا، چور نے اسی وقت چوری کرنے سے توبہ کر لی. تیرا کمائی کا پیسہ، حلال کا پیسہ ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں گیا، اسی وقت اس نے بدکاری سے توبہ کر لی. اور جس غریب اور مالدار کے ہاتھ میں گیا وہ بڑا بخیل تھا. وہ نہ اندھیرے میں دیتا تھا نہ اجالے میں دیتا تھا. اس کے دل کے اندر بات آئی کہ یا اللہ تیرے کھیل بھی بڑے نرالے ہیں اور تیرے بندے بھی بڑے نرالے ہیں
کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے رات کے اندھیروں کے اندر صدقہ دیا کرتے ہیں، جنت کو کمانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ میرے رب اب سے میں تیرے نام پر سخاوت کروں گا، جب یہ ایک بندہ اندھیرے میں دے رہا ہے تو یہی اس کے لیے ذریعہ بن گیا سخی بنانے کا۔ اللہ نے اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا۔ کوئی بھی عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مالک بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی سب سے بہترین اگر کوئی حور ہے تو وہ آئینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد 70,000 نوکرانیاں اس کی خدمت میں تعینات ہوتی ہیں، 70,000۔ کبھی وہ چاندی کے کپڑے پہنتی ہیں، آپ کہیں گے چاندی کے کپڑے تو وزندار ہوں گے، چاندی کا کور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کور بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاندی کے بھی کپڑے بنائے نرم، سونے کے بھی کپڑے بنائے نرم۔ آپ نے فرمایا کبھی وہ چاندی کے کپڑے پہنتی ہیں، کبھی سونے کے پہنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خود اعلان کرتی ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو اچھائیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں کو روکتے تھے۔ آج ہم ان کے لیے انعام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں انعام جو تیار کیا ہے، ہم سب سے بہترین انعام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حور جب چلتی ہیں تو صرف ایک قدم بڑھتی ہیں تو 70,000 ناز و انداز پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس حور کے پاس جنتی صرف پیار اور محبت کی بات کرے گا تو کتنے سال گزر جائیں گے؟ 70 سال، یا 70 سال میں تو قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ صرف باتوں کے اندر، صرف باتوں کے اندر، ابھی تو ان کے ساتھ کوئی صحبت کا موقع نہیں آیا، صرف باتوں کے اندر، میٹھی باتوں کے اندر 70 سال گزر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک مرتبہ اس سے گلے لگ جائے، اس سے گلے مل جائے، اس کی خوشبو پر مٹھاس 70 سال تک باقی رہے گی، اور اس کا پیار اور محبت وہ دیوانی ہے، ایسی دیوانی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا وہ بڑی پاگل رہے گی اور اس کی محبت کے اندر فریفتہ رہے گی۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے انعام تیار کیا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کو برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کا حکم کرے۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے ٹکڑے کے اوپر بھی جنت کا مستحق بنا دیتا ہے اگر وہ اخلاص سے ہو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے احسان ہیں اس ملک کے اوپر، اگر اس آدمی کا فتویٰ نہ ہوتا تو بھارت کبھی بھی قیامت تک آزاد نہ ہوتا۔ آج بھی ہم غلاموں کی زنجیروں کے اندر رہتے، آج بھی ہمارا اگر کوئی پریزیڈنٹ ہوتا تو انگریز ہوتا۔ سب سے بہترین فتویٰ اس آدمی نے 17ویں صدی میں دیا، اس کے فتوے کی نوک پر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی کے اندر رہتا تھا، ہماری گلی کوچے کے اندر ایک عورت تھی، بڑی ان پڑھ، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی جاہل عورت ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تو موت کے وقت لوگ جمع ہوئے، وہ ایسی دھیمی آواز نکال رہی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اب اس کو قرآن بھی نہیں آ رہا تھا، اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ ایسی عورت ہے جو بالکل امی اور ان پڑھ ہے، اسے نہ قرآن پڑھتے آتا ہے نہ کوئی سورت چھوٹی موٹی نماز کے اندر پڑھتے آتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھے میاں رہتے تھے، ان کو بھیجا گیا کہ بھئی عورت کچھ کہہ رہی ہے۔ اب وہ اپنی زبان میں بول رہی تھی، لیکن اس کا ترجمہ ہو رہا تھا ان لا تخافی ولا تحزنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، تمہارا لڑکا موسیٰ واپس تمہارے ہاتھ میں ہم بھیج دیں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حق میں، اور یہ عورت پڑھ رہی ہے جاتے جاتے ان لا تخافی ولا تحزنی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بڑے میاں مجھ کو پوچھنے کے لیے آئے،
کہ یہ جو الفاظ بول رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کا کوئی نیک عمل ایسا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کہا کہ ویسے تو بیچاری ان پڑھ جاہل عورت تھی، لیکن ایک دکاندار عورت اس موقع پر حاضر تھی. وہ کہنے لگی کہ ہمارے یہاں سے ایک مرتبہ اس نے آٹا لیا، وہ لے کر چلی گئی، اور جب اس نے آٹے کو نکالا اور پانی کے اندر بھگویا روٹی بنانے کے لیے، اس میں سے ایک سکہ نکلا، روپیہ نکلا. یہ عورت آئی دینے کے لیے کہ بھئی تمہارے آٹے سے روپیہ ملا ہے، پتہ نہیں میرا ہے کہ تمہارا ہے، مجھے معلوم نہیں، مجھے واپس کر دیا. تو وہ دکاندار عورت کہتی ہے کہ مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے تو اندر رکھا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ تیرا ہو. ایک عورت جس کو لوگ ان پڑھ اور امی سمجھتے ہیں اور جس کو جاہل سمجھتے ہیں، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ آج تک میں نے مشتبہ مال اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیا، آج تک میں نے شبہ والا ایک لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیا. مجھے اگر یقین ہو جاتا کہ میرا روپیہ ہے تب میں نے دی. اب معاملہ شک والا ہو گیا، اور جہاں شک پیدا ہوتا ہے وہی مشتبہ مال ہوتا ہے. ایک تو حرام ہے، بالکل سیدھا ڈائریکٹ حرام ہے، ایک شک والا شکوک والا مال ہے، میں نے آج تک کبھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیا. شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ آج جو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے، اس کی زبان پر جاری کروا رہا ہے کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، ہم نے تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کیا ہے. تو وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں مرتے وقت اللہ تخافی ولا تحزنی. اللہ تعالیٰ صدقات سے اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی. بہت بڑے مفسر ہیں، بلکہ سب سے بڑی تفسیر اگر کسی نے بیان کی ہے، لکھی ہے، تو امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک وائس بیان فرما رہے تھے صدقہ کے وقت میں. ایک آدمی کھڑا ہوا، بیان کے دوران میں انہوں نے کہا کہ صدقہ اتنا طاقتور ہے کہ سب 70 شیطان مل کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. 70 شیطان، تاکہ کہیں یہ اخلاص سے دینے میں کامیاب نہ ہو جائے. اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ سے اخلاص سے روپیہ بھی چھوٹ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب اس کے حق میں ٹھنڈا کر دے گا اور اس کو 1 روپیے کے عوض میں جنت کا مالک بنائے گا. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون 70 شیطان روکتے ہیں، میں بھی کر کے بتاتا. تو یہ کر گیا، اس نے گیہوں نکالے، گیہوں بہت بڑا کٹا تھا. اس نے سوچا کہ آج تو فقیروں کے اندر تقسیم کرو، لیکن بیوی روٹی بنا رہی تو بیلن لے کر آئی. کہاں جا رہے؟ کہاں کے دینے کے لیے. رکھ بڑا آ گیا دینے کے لیے. تو جیسے ہی آنکھ نکالی تو میاں جی نے رکھ دیا. میاں جی سمجھ گئے کہ یہاں مقابلہ کرنا اچھا نہیں ہے، وہ چلے گئے. تو وائس صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ 70 شیطان روکتے ہیں، میں نے خدائے پاک کی قسم 70 شیطانوں کا مقابلہ کیا اور ان کی ماں آ گئی تو میں ہار گیا. ماں سے ہار گیا، باقی 70 شیطانوں میں تو میں کامیاب ہو گیا. میں نے کٹا تیار کیا، اٹھا بھی لیا، لیکن جیسے ہی ان کی ماں نے دیکھ لیا تو اپن ہار گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 1 نرا روپیہ اگر اخلاص سے تم دو، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں بھی جنت کا تمہیں مستحق بنائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، اچانک ایک سفید اتنی بڑی زبردست چمک پیدا ہوگی کہ جنتی کہیں گے مانو نہ مانو اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی، مانو نہ مانو اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی ہے. لیکن تحقیق ہوگی تو فرمائیں گے فرشتے کہ اللہ نے کسی پر اپنی تجلی ظاہر نہیں فرمائی، یہ تو لیبا مسکرائی تو اس کے دانت کی چمک تھی. پوری جنت چمکیلی ہو جائے گی.
اس کی ایک مسکراہٹ سے، اس کے اگلے 2 دانت کی چمک سے پوری جنت کو اللہ تعالیٰ چمکا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ تم دھوکے میں مت آؤ، یہ ہمارے رب کی تجلی نہیں، یہ تو لیبا کے دانت کی چمک ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لیبا جب بولتی ہیں تو اس کے منہ کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک جاتی ہے۔ اللہ نے کس کے لیے کیا ہے؟ انعام کے طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو اتنا چمکایا کہ جنتی اپنا چہرہ آئینے سے بھی زیادہ خوبصورت اس کے چہرے میں دیکھے گا، اور لیبا اپنا چہرہ، آئینہ اپنا چہرہ جنتی کے چہرے میں دیکھے گی۔ جنتی اپنا چہرہ آئینہ کے سینے میں دیکھے گا، اور آئینہ اپنا چہرہ جنتی کے سینے میں دیکھے گی۔ کتنی رونق ہوگی جنتی مرد کی اور اس کی۔ آپ نے فرمایا جب جنتی اپنا ہاتھ یوں پھیلائے گا تو اس کی چمک ایسی چمک ہوگی کہ وہ دنیا کی عورت اور جنتی حور اپنا دونوں کا چہرہ مرد کے ہاتھ کے اندر دیکھے گی۔ اللہ نے اتنی چمک پیدا فرمائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مرد اگر کلائی کھولے، اپنی کلائی کھولے اور خالی یوں ظاہر کر دے تو پورا محل چمکیلا ہو جائے گا، اور ان پوروں کے پیارے صورتیں اور شکلیں اس کی کلائی کے اندر نظر آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی دینے والا ہے جنتی مردوں کو۔ پر یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے آئینہ کو وجود دیا، دنیا کی وہ عورت جس نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، دنیا کی وہ عورت کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا، جنت کی آئینہ سے بھی 70,000 درجہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 درجہ۔ دیکھو ڈائریکٹ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا کی عورت کا یہ حسن ہو، یہاں کی آئینہ بھی ساتھ ہی رہے گی، گھبرائی ہو مت، کہیں جانے والی آئینہ نہیں ہے یہاں کی، وہ ساتھ میں ہی رہے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہاں کی آئینہ وہاں کے مقابلے میں 70,000 درجہ آگے ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ و تقدس نے جنتی مردوں کو اور جنتی عورتوں کو چمکایا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجدوں کے اندر صفائی کرنا، شاید مسجدوں کی صفائی والے اخلاص سے اگر کر دیں تو پوری دنیا کی جتنے بھی صفائی کامدار ہیں سب جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا آئینہ کی مہر کیا ہے؟ جنت کے اندر جھاڑو لگانا، مسجد کے اندر جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا، اور مسجد کے اندر پڑے ہوئے دھبوں کو صاف کرنا، آئینہ جنت کے حور کا مہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مہر کو ادا کرے گا۔ اور جو خدمت کا جذبہ رکھے، آپ نے فرمایا کہ جس نے دوسرے مسلمان کو راضی کرنے کے لیے خدمت کا جذبہ رکھ کر کے اپنے کام کو ایک طرف کر کے اس کو راضی کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آئینہ جیسی عظیم دولت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی کسی کو گورنر بناتے بہت سوچ سمجھ کر بناتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت عمر جیسی فراست کہ گاندھی جی کہاں کرتا تھا کہ اس ملک کو اگر بہترین جنت کا نشان بنانا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب کے نقش قلم پر حکومت کرنی پڑے گی، تو یہ ملک دنیا کا سب سے بہترین ملک بنے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اصول بنائے، اور صحابہ تو ستارے ہیں اور جن کی بھی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں جنت کا راستہ بتائے گا۔ جس صحابی کی زندگی کو اٹھا لیا، حیات الصحابہ پڑھی رہتی ہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں، کتنی مشقتوں اور تکلیفوں سے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، کتنی محنت کر کے اس کو لکھی ہیں، اور جوان صحابہ اکرام کی پوری زندگی اور ان کی پوری بایوگرافی انہوں نے اس کتاب کے اندر سیو کی ہیں۔ پڑھنی چاہیے حیات الصحابہ، صحابہ اکرام کی پوری زندگی ہے اس میں،
صحابہ اکرام کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اس کو اگر دھیان سے پڑھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کا گورنر بنایا سلمان فارسی کو۔ مدائن بہت مشہور ایریا، مالدار علاقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ تم مدائن کے گورنر بنائے جا رہے ہو، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی ہم فقیر آدمی ہیں، ہم تو مدینے کی گلیوں کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں مدائن بھیج رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان، آپ جیسے باصلاحیت لوگوں کے ہوتے ہوئے میں نااہلوں کو اللہ کی مخلوق ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے اتنی فراست دی تھی، اس لیے ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی بھی وہ الیکشن کا زمانہ ہو تو سب سے بہترین باصلاحیت امانت دار آدمی کا انتخاب کرے۔ یہ اہل اسلام کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے سلمان فارسی سے کیا فرمایا کہ سلمان، تم جیسے باصلاحیت امانت دار اور ہوشیار آدمی کے ہوتے ہوئے میں اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے نبی کی امت کو کسی ایرے گہرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے اس کا ثبوت دیا، مدائن کے اندر۔ مدائن کا اتنا مال تھا، لیکن کبھی بھی ان کے مال کا اثر ان کے بدن پر نہیں آیا۔ سلمان فارسی کبھی بھی وہاں کے پیسوں کی کھنک اور وہاں کے درہم اور دینار کی لالچ کے اندر کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ اپنی سادگی کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارتے رہے جو مدینہ کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی کے اوپر ان کو دیکھا تھا، سلمان فارسی کو جس امانت کے اوپر رکھا تھا، اور آپ ان کو جس راہ کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے، اسی راہ کے اوپر سلمان فارسی مدائن کا گورنر بن کر کے وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ سلمان فارسی جس وقت بازار نکلتے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مدائن کا شہ سوار ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مدائن کا گورنر ہیں اور مدائن کی وزارت عظمیٰ ان کے کنٹرول میں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مزدوروں کے اندر جاتے تو مزدور بن جاتے تھے، غلاموں کے اندر جاتے تو غلام نظر آتے تھے، عبادت گزاروں کے اندر جاتے تو عبادت گزار نظر آتے تھے۔ ایک دن مدائن کے بازار میں پھر رہے ہیں فقیر بن کر کے، پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ شام کا ایک تاجر آیا، اس کے پاس ایک گٹھر تھا، وہ سمجھا کہ مزدور ہیں، تو آپ نے جب وہ جا رہا تھا تو کہا کہ بھائی یہ گٹھر میں اٹھا لیتا ہوں، تو وہ تاجر سمجھا کہ کہیں یہ مزدور ہیں، تو اس نے اپنا پورا سامان ان کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ یہ مدائن کا گورنر شامی تاجر کا سامان اپنے سر کے اوپر اٹھا کر سڑکوں پر جا رہا ہے۔ یہ سلیکشن کس کا تھا؟ حضرت عمر کا تھا۔ کنہوں نے سلیکٹ کیا تھا؟ حضرت عمر نے کیا تھا، اور بتایا قیامت تک کی نسلوں کو یاد رکھو، اگر آباد ہونا ہے تم کو اور اگر ایک زندہ قوم بن کر کے تم کو رہنا ہے تو حضرت امیر المؤمنین جیسی بصیرت کے ساتھ تم کو انتخاب کرنا پڑے گا، جب جا کر کے تمہاری نسلوں کا مستقبل روشن ہوگا، ورنہ تم پچھلی صدی کے اندر چلے جاؤ گے۔ بصیرت والا ہوتا ہے مومن۔ اور یہ گورنر جا رہا ہے بازار کے اندر، لوگ ملے، شامی تاجر کو برا بھلا کہنے لگے، بدبخت تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ کون ہے تجھے معلوم ہے؟ کہا مزدور ہے۔ کہا مزدور نہیں، یہ ہمارے مدائن کا گورنر ہے۔ پسینہ چھوٹ گیا کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا۔ کہا کہ حضرت میری بھول ہو گئی، میں ایک اجنبی ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، میں نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، چاہے تمہارا مدائن کا گورنر ہو، یہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے رعیت کے حقوق کو ادا نہ کرے، اور میں وہی کام کروں گا جو میرے نبی نے مجھے سکھایا تھا، اور میرے نبی نے جس حال پر مجھ کو چھوڑا تھا اسی حال کے اوپر رہ کر کے میں تمہاری سیوا کروں گا اور اسی کے مطابق میں تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ ہوتا ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کیا گل کھلاتے ہیں، کیا گل کھلاتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہر قسم کے ان پڑھوں کے ٹولے چلے جاتے ہیں جنہیں بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، جنہیں بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہوتی،
حق لینے کا، حق کا مطالبہ کرنے کا، حق لینے کا، حق وصول کرنے کا، کس طریقے سے حق لیا جاتا ہے. حق سامنے سے دیا نہیں جاتا، حق کو وصول کیا جاتا ہے. حق کس طریقے سے وصول کرنے کا انہیں تہذیب تک نہیں ہوتی. اور کیا تمہاری نمائندگی کریں گے، کیا تمہاری نمائندگی ہوگی؟ میرے بھائیو، تمہارا نمائندہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتا ہو. تمہارا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے جو حقوق ہیں ان حقوق کو چھین کر کے لا سکتا ہو. اور اپنی نیتوں کو درست کریں. اگر یہ صحیح نیتوں سے کام کریں تو ویسے ہی جنت مل جائے. لیکن جہاں پیسوں کے ڈگروں کے اوپر نظر جائے گی تو وہاں دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. حق بات ہے، یہ حق بات ہے. اور ہر مسجد کے اندر آج یہ پڑھا جائے گا. ہر مسجد کے اندر علماء اکرام کی طرف سے متفقہ طور پر ساری مسجدوں کے اندر یہ بات ہے. اور حق بات ہے، حق بات کہنے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے اور انشاءاللہ نہیں ڈریں گے. اس لیے کہ امت کو اندھیرے کے اندر رکھنا اور امت کو صحیح راستہ نہ دکھانا یہ علماء کی سب سے بدترین خیانت ہے. اور اس خیانت کے ہم گرفتار کبھی نہیں ہوں گے. جس طریقے سے صحابہ اکرام نے امانت داری کے ساتھ امتوں کو اجاگر کیا، اسی طریقے سے امتوں کو اجاگر کرتے رہیں گے اور ان کو صحیح راستہ دکھاتے رہیں گے. تو میرے بھائیو، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک تو یہ شور و شرابہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی اتنا بڑا الیکشن نہیں کہ تم اس کو اتنا سوروپ دے دو گویا کہ دلی کی سلطنت قبضے میں کر لیو. دلی کی سلطنت اور دلی کی وزارت عظمیٰ کو کنٹرول میں لینے ہو. یہ تو یہاں سے ہی 2 فٹ اوپر چلنے لگتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا الیکشن نہیں، اتنا اس کا شور نہیں ہونا چاہیے. وہ جو سمجھ میں آوے ہمیں لگے کہ ہمارے لیے بہتر ہے اور رات کے وقت بھی اٹھ کر کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی یہ اس طریقے سے انتخاب کرنا ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظام بتایا کہ تم اس نظام کو کس طریقے سے چلاؤ گے اور کس طریقے سے تم اپنے نمائندوں کو تیار کرو گے. بہرحال یہ تو پرچہ ہے، پرچے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں چلی، لیکن چونکہ اسی عنوان سے ایک واقعہ آ گیا. حضرت سلمان فارسی کا تو اس کے زندگی کے اندر یہ بات کہہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی خدمت پر بھی جنت کا مستحق بنائے گا. آپ نے فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز راستے کے اندر پڑی ہو، اگر اخلاص کے ساتھ اس چیز کو بھی تم ہٹا لو، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی جنت کا فیصلہ کرے گا، یہ بھی تمہیں جنت کا مالک بنائے گا. ایمان والا تو خادم ہوتا ہے، ایمان والا خدمت کا جذبہ رکھتا ہے اور خدمت کے اندر رتی برابر اپنی خود غرضی نہیں آنے دے گا. جہاں خود غرضی آ جائے گی سارے کام بگڑ جائیں گے، ہر کام بگڑ جائے گا اگر خود غرضی آ گئی. اور نیتوں کے اندر ذرہ برابر فتور آ گیا تو بہت پہاڑ سے بھی بڑا اگر کوئی عمل ہوگا تو میرے بھائیو یہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. باقی جتنے احوال انشاءاللہ اب جنت کے درخت، جنت کے پھول اور جنت کے پھل کے احوال ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرمائے اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس سے ہم جنت کے مستحق بنے. ہمارے پڑوس کی مسجد محمدی کے مدرسہ اور مسجد کے لیے پہنچے ہیں، 5 کا اسٹاف ہیں، جتنی بھی ہو سکے مدد کرے. اللہ ہمارا رحمت قبول کرے. يا رب لك الحمد حمدا دائما مع دوامه ويا رب لك الحمد حمدا خالدا مع خلوده. اللهم لك الشكر ولك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم